اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ وان لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مسلسل کل سے جو کلپ چل رہی ہے وسیم رضوی کی، انہوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو حذف کرنے کی اپیل کی ہے اور انہوں نے اس کی عرضی پیش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کریں کہ رسول گرامی اسلام کی حدیث ہے کہ جس وقت ہماری امت میں بدعت ظاہر ہو تو عالم پر ضروری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور میرے خیال سے اس سے بڑی بدعت نہیں ہو سکتی کہ کوئی قرآن کی آیتوں کا انکار کرے۔ یہ قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب یہ مانتے ہیں کہ وہی قرآن ہے جو رسول گرامی اسلام پر نازل ہوا۔ اگر کوئی تحریف کا قائل بھی ہے تو وہ تحریف بے نقیصہ کا قائل ہے کہ اوائل اسلام میں ہو سکتا ہے کچھ آیتیں رہی ہوں جو اس قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ رسول گرامی اسلام کے بعد کچھ آیتوں کا اضافہ ہوا، اور خود قرآن کی آیتیں بھی اس کا انکار کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل قرآن کے قریب نہیں جا سکتا اور قرآن تک باطل کی رسائی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتوں کا رسول کے بعد اضافہ ہوا ہے تو گویا یہ کہ قرآن کے اندر باطل کا رسوخ ہو چکا ہے۔ تو خود قرآن کی آیتیں اس کا انکار کرتی ہیں کہ قرآن میں کوئی چیز اضافہ بعد میں نہیں ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ رسول کے بعد قرآن میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ کہنا ایک گویا آپ اس مسلم چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ جو مسلمین کے درمیان مسلم ہے اور ضروریات دین میں سے ہے کہ جو قرآن موجود ہے وہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر گرامی اسلام پر نازل ہوا۔ اور خود رسول گرامی اسلام کی متواتر حدیث ثقلین، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک یہ دونوں میرے ساتھ رہیں، میرے پاس آئیں گے۔ تو جب قرآن میں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں رسول، وہی قرآن قیامت تک چلنے والا ہے، یعنی اس میں کوئی چیز بڑھنے والی نہیں ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا۔ تو اب ایک زمانہ یہ تھا کہ علماء یا کچھ ایسی شخصیتیں جن کے پاس دین کا لباس ہے وہ آ کے دین میں بدعتیں ظاہر کرتے تھے، اور اب یہ زمانہ آ گیا کہ جاہل لوگ جن کو پتہ نہیں کہ تحریف قرآن ہے کیا اور موضوع کیا ہے اور دین کی معلومات نہیں ہے، وہ کچھ اپنے مادی اغراض کے لیے دین میں تحریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن جیسی مسلم و پاک و پاکیزہ کتاب جو پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے، اس میں وہ رخنہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور واضح سے ہے کہ آج انہوں نے کچھ آیتوں کا انکار کیا ہے، کل پورے قرآن کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی شدید مذمت ہونا ضروری ہے۔ رہے گی بات فتوے کی، کیونکہ آیت اللہ سستانی کے دفتر سے ہم مربوط ہیں اور ان کے جو شرعی مسائل ہیں یہ تمام چیزیں ہم پہ لوگ رجوع کرتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کے بارے میں آیت اللہ سستانی کا کیا فتویٰ ہے۔ تو دیکھیے، دفتر کی سیاست یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں فتویٰ صادر کرے، لیکن کلی فتویٰ مرجع تقلید آیت اللہ سستانی کا موجود ہے۔ آج بھی ہم نے بھیجا تھا، وہی کلی فتویٰ جواب میں آیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے یا کسی آیت کا انکار کرتا ہے اور اس کے انکار کرنے سے پیغمبر گرامی اسلام کی تکذیب لازم آتی ہے، یعنی گویا اس نے پیغمبر گرامی اسلام کو جھٹلایا ہے، تو ایسا شخص مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ قرآن کی مخالفت کرنا اور بدعت گرامی اسلام کہ جس میں آپ نے بتایا کہ جب بھی ہماری امت میں اذا ظہرت البدع، جب بھی ہماری امت میں کوئی فتنہ ظاہر ہو تو امت کے علماء پر، عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو خود عالم پر بھی اللہ کی
لعنت ہے۔ تو ہم پر ضروری ہے تمام علماء اسلام پر کہ اس کی سخت مذمت کی جائے اور ایسے لوگ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اسلام کے ساتھ ساتھ سماج سے بھی ان کو خارج کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔